ہوتی ہے، لیکن ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہم آیت نمبر اور پوائنٹ نمبر ڈالتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے شروع دن سے ہی ہر چیز ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی جب فضیلت بتائی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ ہم جو ہے 10 حصوں میں بانٹیں گے آج کے عنوان کو، ہے نا. 10 حصوں میں بانٹ کر پھر ترتیب وائز 1 بائی 1 ہم نے اس کو بتایا تھا آپ لوگوں کو. اور کل کا جو بیان تھا اس کے اندر بھی 5 چیزیں 1 2 3 کر کے 5 چیزیں اس کے اندر بیان تھی. اور ایسے ہی آج کا جو ہے اس کے اندر ہے، آج کے پارہ نمبر 2 کے اندر 24 پوائنٹ ہے. کتنے؟ 24. یہ 24 پوائنٹ بنائے ہیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اس پارے کو بالکل کلیئر کر کے واضح کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے، اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی سمجھنا، بولنا، سننا اور حاضر رہنا ہر طریقے سے آسان فرما دے. بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی. اور ایک کام ضرور کیا کریں، جو بھی ہے، کوئی آئے نہیں آئے معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کس کو بھیج دیں، تو یہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے. میرے لیے نہیں، میں بیان کر رہی ہوں اس لیے نہیں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، دونوں کے لیے. کیونکہ جب میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو اس سے پہلے میں خود کو پریپیئر کرتی ہوں، خود کو پریپیئر کر کے پھر آپ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتی ہوں. تو پہلے میں سیکھتی ہوں پھر آپ کو سکھاتی ہوں. تو اس سے نا مجھے بہت زیادہ نالج گین ہو رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں سیکھنے کو، اور مختصر انداز میں مل رہی ہیں. یعنی ایک ایک پارے کو ہم ایک ایک گھنٹے کے اندر کلیئر کر رہے ہیں الحمدللہ. صرف 1 گھنٹہ لگ رہا ہے، اور اس میں ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اس پارے میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے نا. تو اس طریقے سے آپ لوگ ضرور اس کو شیئر کیا کریں، اور جو بھی ہے آپ کے کانٹیکٹ میں بہنیں ان سب کو بھیج دیا کریں. بس 2 منٹ، 1 منٹ بلکہ. لنک یوٹیوب والا زیادہ شیئر کیا کریں، کاپی کر کے یوٹیوب کا لنک شیئر کر دیں. زوم لنک سے احتیاط کیا کریں، کیونکہ معلوم نہیں مرد کے پاس جائے کس کے پاس جائے. جس کے اوپر بھروسہ ہے اس کو شیئر کر دیں زوم لنک بھی. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. جی، کون سا پارہ ہے آج ہمارا؟ الحمدللہ دوسرا پارہ، سیقول السفہاء. تو اس پارے کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس میں ہم نے جو ہے 24 چیزیں اس کے اندر ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بھی اور میری بھی مدد فرمائے. 24 چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آیت نمبر کہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارا پارہ؟ 141 پر پارہ نمبر 1 ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر
141 سورہ بقرہ آیت نمبر 141 پر پارہ نمبر 1 ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پارہ نمبر 2 جو شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 142 سے شروع ہو رہا ہے، اور آخری آیت کون سی ہے اس کی؟ 252، پارہ نمبر 2 کی آخری آیت سورہ بقرہ کی 252 ہے، ٹھیک۔ تو 141 میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ ایک ایک کر کے ہم آیت انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو آیت ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اس آیت کے اندر قبلے کے بدلنے کا تذکرہ ہے۔ قبلے کے بدلنے کا تذکرہ کیسا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی شروع اسلام میں، تو لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کس طرف؟ مسجد اقصیٰ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کی طرف جب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ میں جو ہے وہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ ان کی یہ چاہت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس چاہت میں بار بار آسمان کی طرف کیا کرتے تھے؟ منہ اٹھا کر دیکھتے تھے اللہ سے، مطلب فریاد کے طور پر ان کی اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور یہ خواہش کیوں تھی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جو تھے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے، وہ لوگ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہی عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کعبہ ان کا قبلہ تھا، بیت المقدس ان کا قبلہ، مسجد اقصیٰ ان کا قبلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جس قبلے پر میرے جد امجد عبادت کرتے تھے اسی قبلے پر میں بھی عبادت کروں، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی، اور اس خواہش میں بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو ہے اب آپ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت الحرام کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے رک کر کے نماز ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور اس پر جو لوگ یہود تھے جن کا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ تھا، وہ لوگ جو ہے یہ اعتراض کرنے لگے کہ بتاؤ یہ کیسا نبی ہے، اس نے تو اپنا قبلہ ہی بدل لیا۔ تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے، تو تو کہہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو کہہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب سے کچھ نہیں ہوتا، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہے، اس رخ پھیرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ رخ تو اس لیے پھیرا گیا ہے، ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی وہ پوری کی گئی ہے نا، اور اصل جو مقصد تھا قبلے کو بدلنے کا وہ یہ تھا کہ جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان کو آزمانا مقصد تھا کہ وہ لوگ کتنے زیادہ اپنے ایمان میں پکے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں قبلہ بدلنے سے ان کے دماغ میں شک و شبہ، ان کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جائے، اور پھر وہ کیا کریں؟ وہ یہ کریں کہ وہ ایمان سے ہی پھر جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا،
اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کیا۔ اور پھر جو یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ تم نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا، تم نے اپنا جو پرانا قبلہ تھا، باپ دادا کا قبلہ تھا، وہی بدل لیا، تو ان اعتراض کرنے والوں کو رب العالمین بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ اس قبلے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، مشرق مغرب جو ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ تھی 142 اور 143 آیت کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 2 پر 146 آیت نمبر دیکھیے۔ 146 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں اس کو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے وہ چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ کہ یہودی جو تھے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آخری نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، پہچاننے کے باوجود۔ اور کس طریقے سے پہچانتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اتنی پکی ان کو پہچان تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کو چھپایا، یعنی جو باتیں ان کی توریت میں لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ ایسے ہوں گے، نشانیاں وغیرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تھی، تو ان نشانیوں کو چھپایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، ہٹ درمی کے ساتھ اپنے پرانے دین پر جمے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے۔ یہ تھا دوسرا پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ تحویل قبلہ، قبلے کے بدلنے کا تذکرہ۔ دوسرا پوائنٹ ان لوگوں کا تذکرہ جو آیت نمبر 146 کے اندر بیان فرمایا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ ان میں کے کچھ لوگ جو ہیں، ایک فرقہ جو ہے ان میں کا، وہ کیا کرتا ہے؟ حق کو چھپاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آیت نمبر 151 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 151 کے اندر کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو کس چیز کا تذکرہ ہے؟ تیسرے نمبر پر تذکرہ ہے اس پارے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کے مقاصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو جو مبعوث کیا، نبی بنا کر مبعوث کیا، اس کے کیا کیا مقاصد تھے؟ کیا ہے اس کا ترجمہ آیت کا؟ جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول تم ہی میں کا، وہ کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری، اور پاک کرتا ہے تم کو، اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، اور اس کے اسرار سکھاتا ہے تم کو جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ 4 مقاصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے تھے۔ نبی بن کر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اس کے 4 مقاصد تھے۔ کیا تھے؟ نمبر 1، کلام پاک جو ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت آیات جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک کرتے ہیں، تم جو کفر و شرک کی گندگی میں پھنسے ہوئے تھے تمہیں پاک کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، مسائل سکھاتے ہیں، چیزیں سکھاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سکھاتے ہیں، دانائی سکھاتے ہیں تمہیں۔ تو یہ 4 مقاصد بیان کیے گئے اس پارے کے اندر، آیت نمبر 151 کے اندر۔ قرآن اگر آپ لے کر کے بیٹھیں گے تو بہت زیادہ آپ کے لیے اچھا لگے گا، آسانی ہوگی۔ اور دوسری چیز، آپ نوٹ بک لے کر کے بیٹھیں، قلم لے کر کے بیٹھیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو پورے ایک لمبے سمندر کے اندر سے کچھ چیزیں نکالی گئی ہیں، مین پوائنٹ، بہت قیمتی رہے گی آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ آپ اسے ضرور لکھیں ضرور کہ اس کے بعد اللہ نے پارہ نمبر 2 میں کس چیز کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد کس چیز کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد کس چیز کا تذکرہ ہے۔ صرف تذکرہ ہم یہاں پر سن رہے ہیں، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ تو تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو تھا، تو وہ 4 مقصد تھے: کلام پاک پڑھ کر سنانا اللہ کا، اور تزکیہ کرنا لوگوں کا، پاک کرنا انہیں،
کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا، انہیں حکمت سکھانا۔ پھر چوتھے نمبر پر کیا چیز ہے؟ آیت نمبر 153 میں چوتھے نمبر پر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 1 منٹ کا ذرا مجھے وقت دیں، 1 سیکنڈ۔ جی ہم بول کر گئے تھے نا آواز کے لیے کہ 2 منٹ کا وقت دیجیے ہمیں۔ 4تھ پوائنٹ ہے حکمت کی تعلیم، ٹھیک ہے؟ حکمت سکھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، ٹھیک۔ اس کے تیسرے پوائنٹ کے اندر 4تھ پوائنٹ بتایا میں نے آپ کو، اب 4تھ پوائنٹ ہم بیان کریں گے۔ تو 4تھ پوائنٹ جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ 153 آیت کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ چوتھا نمبر ہے۔ تو اس پارے کے اندر کس چیز کا تذکرہ ہے اس آیت میں؟ کہ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ یہ آزمائیں۔ صرف ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں صبر کے متعلق، اگر کوئی بھی ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہم بہت زیادہ دقت میں پڑ گئے ہوتے ہیں، کوئی تنگی پیش آ جاتی ہے، اگر خاموشی سے آپ اس تنگی کا صبر کے ساتھ اس پر صبر کر کے اس پر جو ہے بالکل خاموش رہ کے اللہ کو بتاتے ہیں، صرف اللہ کو، کسی اور کو نہیں بتاتے، اور اندر اندر اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، تو وہ پریشانی، وہ تکلیف آپ کی ایسے دور ہو جاتی ہے جیسے آئی ہی نہیں تھی، اس کی تلخی بالکل آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اسی پریشانی کا خوب واویلا کریں گے، سب کے سامنے اس کو بولیں گے، کہتے پھریں گے، روتے پھریں گے، خوب اس کا جو ہے ادھم مچائیں گے، تو وہ جو پریشانی اور تکلیف ہوگی نا، وہ ایسی ہو جائے گی کہ کتنی بڑی ہو گئی حل ہی نہیں ہو رہی۔ ہر ایک آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا۔ تو یہ زندگی کے اندر آزما کے دیکھیں کہ کوئی بھی پریشانی ہے، صبر کے ساتھ رہیں اور صرف اپنے اللہ سے کہتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ دوسری چیز نماز، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اوپر کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی، فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے اور اللہ کے سامنے جا کر مصلی پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صلاۃ الحاجات پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے، تو ہی ہماری اس مصیبت کو اور پریشانی کو دور کر دے۔ تو چوتھے پوائنٹ میں آیت نمبر 153 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ اب ہے اگلا 5واں پوائنٹ، آیت نمبر 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصانوں سے، کائے کے نقصانوں سے، مالوں کے، جانوں کے، میووں کے، اور خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے ہم آپ کو آزمائیں گے، ہم ہر طریقے سے آزمائیں گے، کبھی آپ کے اوپر جان کا نقصان آئے گا، کبھی مال کا نقصان آئے گا، کبھی کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی، لیکن جو اس پر صبر کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو پسند فرماتے ہیں اللہ،
اور اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ بشر صابرین۔ جب مصیبت آ گئی تو جیسے کہ اما پارے کے اندر ہے نا، ان مع العسر یسرا، اور تنگی کے بعد آسانی ہے، اگر ہم تنگی کے اوپر صبر کریں گے تو آگے ہمیں خوشخبری بھی ملے گی آسانی کی۔ اور پھر صبر کرنے والے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی انسان اپنی تکلیف پر صبر کرے گا تو جنت میں اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور پچھلی امت کو بھی، پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی کیا ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ کس چیزوں کے ذریعے سے؟ کبھی ان کے اوپر بھوک بھیجی گئی، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، سوکھا پڑ گیا، کبھی جانوں کا نقصان ہوا، انہوں نے اللہ کے راستے میں جنگ کی، جہاد کیا، لڑے، اور کبھی جو ہے ان کے اوپر کسی اور طریقے کی کوئی مشقت آئی، تکلیف آئی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کو آزمایا، پچھلی امتوں کو آزمایا۔ تو یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر بھی بھوک کی، اور کیا بولتے ہیں، جان کی، کسی بھی چیز کی، مال کی، ہر ایک قسم کی کیا آ سکتی ہے، مشقت آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے اتنے بہترین طریقے سے اس آیت پر عمل کیا کہ کتنی کتنی مشقتیں صحابہ اکرام کے اوپر آئیں، لیکن وہ ایمان سے بالکل بھی نہیں پھرے، اس پر صبر کرتے رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ، پتہ نہیں کون سی پہاڑیاں ہیں، نام یاد نہیں آ رہا اس ٹائم میرے ذہن میں، ایک پہاڑ تھا، وہاں پر پہاڑیوں میں پتھر جہاں پر تھے بہت زیادہ، اس جگہ پر حضرت بلال حبشی کو لٹا کر ظالم ان کے سینے کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھ دیا کرتا تھا، اتنا بڑا پتھر کہ اس سے سینہ دب کر سانس لینے میں بھی دقت ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ صبر کرتے رہے، اور ایسی حالت میں احد احد کہتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، احد اللہ کا نام ہے، اور اپنے ایمان سے بالکل بھی نہیں پھرے۔ یہ تکلیف، یہ مشقت ان کو کیوں دی جا رہی تھی کہ تم ایمان کیوں لے کر آئے، تم ایمان کیوں لے کر آئے۔ ان کا جو مالک تھا، ان کا جو آقا تھا، وہ ان کو خوب زیادہ تکلیفیں دے رہا تھا کہ تو ایمان کیوں لے کر آیا، تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑا، تو نے اسلام کو کیوں قبول کیا، پھر جا اپنے دین سے۔ لیکن اتنا زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئیں، تپتی ہوئی ریت پر، دھوپ میں، ریگستان کی، عرب کی دھوپ، اور اس کے اوپر گرم گرم پتھر سینہ پر ننگا کر کے حضرت بلال حبشی اللہ تعالیٰ کے رکھا گیا۔ اور یہ اس طریقے کی اور بھی بہت ساری تکلیفیں حضرت بلال حبشی اللہ تعالیٰ کو دی گئی، لیکن انہوں نے پورا پورا صبر کیا، اور وہ جو ہے اپنے ایمان سے بالکل بھی نہیں پھرے۔ بالکل اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام کے واقعات آتے ہیں، جیسے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ظالم نے ان کی جو ہے نیزہ مارا تھا، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے ایمان کو چھوڑ دے، پھر جائے، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو ہے اپنے ایمان سے نہیں پھری، اللہ کا دامن، اللہ کے رسول کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہی، اور اسی حال میں انہوں نے جان دے دی۔ جب نیزہ مارا تھا دشمن نے ان کے نازک مقام پر، تو وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ شہید ہو گئی تھی۔ تو ایسے ایسے برے حالات آئے، جن حالات کو دیکھ کر آج کا مسلمان تو شاید بالکل بھی ایمان پر نہ جمع رہے، لیکن ہم صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کا ایمان مضبوط تھا۔ پھر یہ قربانیاں لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں بھی اتنی ہی دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی آسانیاں ملتی ہیں، دنیا کے اندر بھی راحت ملتی ہے، اور صرف دنیا میں ہی نہیں، دنیا کی راحت تو بہت کم دنوں کی راحت ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی جگہ پر جب انسان چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی حضرت بلال حبشی اللہ تعالیٰ نے، اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام نے جو ہے ایمان کی خاطر، اپنے اسلام کی خاطر جو ہے بہت زیادہ زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ تو وہ لوگ جو ہے اپنے ہدف سے نہیں پھرے، اپنا جو ان کا جو ایمان تھا اس سے نہیں پھرے، وہ لوگ اس پر جمے رہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمان لڑکیاں اپنے ایمان کو چھوڑ رہی ہیں، ایمان کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہی ہیں، صرف کس لیے؟ ان کو محبت ہو جاتی ہے، دنیا کی خراب محبت۔ اور محبت بھی کیسی محبت؟ یا تو ان کے پاس پیسے کی تنگی ہوتی ہے، سامنے والا ان کے اوپر خوب خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے خرچ کرنے پہ فدا ہو جاتی ہیں، اور اپنا ایمان،
اپنے گھر والے، اپنے ماں باپ جنہوں نے رات دن محنت کر کے ان کو پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، سب کچھ چھوڑ کر کے بغیر سوچے سمجھے وہ چلی جاتی ہیں کافروں کے پاس، ان کے ان کے گھر کی زینت بنتی ہیں، ان کی اولاد کی ماں بنتی ہیں، ان کی نسلوں کی ماں بنتی ہے۔ تو بہت ہی گئی گزری بات ہے یہ، اس چیز سے ہم خود بھی اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں۔ آگے آنے والا جو دور آ رہا ہے وہ شاید ہر دور سے زیادہ خطرناک ہو، جیسے کہ ہمارے علماء اکرام پیشین گوئیاں بھی دے رہے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ تو اس دور میں بھی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، تھامے رہنا ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت ایسے ہی کرنی ہے کہ آئندہ جو وقت آئے گا اس وقت میں آپ کی اولاد ایمان سے بالکل بھی نہ ہٹے، حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں، کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، جان کے لالے پڑ جائے، مال کے لالے پڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حال میں اگر نہیں چھوڑنا تو صرف ایمان کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہم سے کچھ بھی چھوٹ جائے لیکن ایمان نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ ایمان والا جب ایمان کے ساتھ جنت میں دنیا سے جائے گا تو دنیا سے جانے کے بعد اسے ہر چیز مل جائے گی، اس کے اہل و عیال بھی مل جائیں گے، گھر والے بھی مل جائیں گے، ہر طریقے کی اسے نعمتیں ملیں گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن اگر ایمان ہی ہاتھ سے چلا گیا تو سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا۔ اسی طریقے پر آپ اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں کہ آنے والا دور کتنا ہی خطرناک ہو لیکن آپ نے اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت ایسی کی ہوئی ہو کہ کچھ بھی ہو جائے اگر نہیں چھوڑنا تو صرف ایمان کو نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہر طریقے سے آزمایا جا سکتا ہے لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور کیا؟ جمے رہنا ہے۔ یہ تھا ہمارا 5واں پوائنٹ۔ اب آتا ہے 6واں پوائنٹ، آیت نمبر 158، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اس پارے کے اندر جو چھٹی چیز کا تذکرہ ہے 158 آیت نمبر میں، وہ کیا ہے؟ ترجمہ اس آیت کا، بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کوئی گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے نیکی تو اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی گناہ نہیں کہ طواف کرے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے قبل جب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور پیارے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی، اسلام کا بول بالا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں تھیں وہاں پر کفار اور مشرکین نے بت رکھ رکھے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب صفا اور مروہ حج کا جو ہے احکام آئے تو لوگ جو ہے صفا مروہ پہاڑی کا طواف کرنے سے بچا کرتے تھے۔ کیوں بچا کرتے تھے؟ کہ پہلے یہاں پر جو ہے شرک ہوا کرتا تھا، یہاں پر بت رکھے تھے، ان کی پوجا ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ لوگ جو ہے بچتے تھے، اس سے اجتناب کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ صفا مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو کوئی بھی حج یا عمرہ کرے تو وہ کیا کرے؟ ان کا طواف کرے، یہ بھی کیا ہے؟ حج کے ارکان میں سے۔ ایک منٹ۔ ہم جی، تو یہ کیا تھا؟ 6واں پوائنٹ 158 آیت نمبر کا، کہ صفا مروہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کچھ تھا بت وغیرہ کا مسئلہ جو تھا وہ پہلے تھا، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ مسئلہ ہے، یہ حکم ہے کہ اس کا طواف کیا جائے۔ یہ 6 نمبر تھا پوائنٹ۔ اب ہے 7 نمبر، آیت نمبر 159 کے اندر اس کے بعد والی آیت، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔
یہ اسی کی طرح ہے جو ہم نے 146 میں پڑھا ہے کہ جب یہود کے پاس کتاب تھی توریت، اس کتاب کے اندر پڑھنے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حق کو چھپاتے تھے۔ تو اس کے اندر بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے، صاف احکام، صاف حکم اور ہدایت کی باتیں، کب چھپاتے ہیں؟ اس کے بعد کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں، یعنی کتاب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام صاف احکام اور ہدایت کی باتیں اتار دی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر کیا فرماتا ہے؟ وَأُولَئِكَ يَلْعَنُهُمْ، یہی لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، وَأُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ تو جو کوئی بھی حق کی بات کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھپاتا ہے، ہدایت کی بات کو چھپاتا ہے، اگر کسی کے پاس دین کا علم ہے اور وہ کنجوسی میں لوگوں کو علم نہیں دیتا، مسائل نہیں بتاتا، سوچتا ہے کہ بس میں ہی پڑھاکو بن جاؤں، میں ہی علامہ بن جاؤں، سامنے والے جاہل رہیں، بلکہ وہ جب ان کو پریشانی ہوتی رہے مجھ سے پوچھتے رہیں، تو یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے رکھنا چاہتا ہے، جس طریقے سے یہود کرتے تھے کہ وہ جو ہے توریت میں لکھی ہوئی باتیں جو ہے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، چھپا چھپا کر رکھتے تھے۔ وہ یہود کے جو علماء تھے، کتاب کا علم رکھنے والے جو تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یہ تھا پارہ نمبر 2 کا 7واں پوائنٹ 159 آیت کے اندر۔ پھر آگے آیت نمبر 177، آیت نمبر 177 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کیا ہے، نیکی اصل میں ہے کیا؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف اپنا منہ کر لیا، مغرب کی طرف اپنا منہ کر لیا، جلدی جلدی سجدے کی جو ہے کارروائی مکمل کر لی، فارمیلٹی پوری کر لی۔ نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ یہ فرما رہے ہیں کہ بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور کیا کرے؟ اپنا مال دے اس کی محبت میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے۔ کن کن لوگوں پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور غلام جو ہے جن غلام کو آزاد کرنے میں، اور نماز قائم رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے وعدے کو پورا کرے جبکہ وعدہ کرے، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں کیا کرے؟ صبر کرے، اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں پرہیزگار۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ ادھر منہ کر لیا ادھر منہ کر لیا، اصل میں نیکی تو یہ تمام چیزیں ہیں اس آیت کے اندر جو بیان کردہ ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 نمبر 2 کر کے گنتے جائیے کہ بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھے، قیامت کے دن پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، تمام کتابوں پر ایمان رکھے، پیغمبروں پر ایمان رکھے۔ 5 چیزوں پر ایمان رکھنے کا تذکرہ آ گیا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اپنا مال خرچ کرے۔ کن کن لوگوں پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور غلام کو آزاد کرانے میں۔ یہ 6 لوگوں پر اپنا مال خرچ کرے، اور کیا کرے؟ نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنا وعدہ پورا کرے۔ 3 باتیں یہ ہو گئی۔ اور صبر کرے کب کب؟ سختی میں، تکلیف میں، اور لڑائی کے وقت میدان سے بھاگے نہیں، صبر کے ساتھ لڑتا رہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر۔ یہ تمام چیزیں اصل میں
نیکی ہے، اور جو ان تمام چیزوں پر پرہیزگاری کے ساتھ عمل کرتا رہے گا وہی کیا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہی سارا دین ہے، صرف یہی باتیں، اس کے علاوہ کچھ اور بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موٹی موٹی باتیں یہاں پر بیان فرما دی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 9، 178 آیت نمبر، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اور 179 آیت کے اندر ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب کس چیز کا تذکرہ ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر تذکرہ ہے قصاص کا اور دیت کا۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں کہ کسی نے ہمارے آدمی کو قتل کیا، تو اگر ہمارے غلام کو قتل کیا تو ہم اس کے غلام کو قتل کر دیں گے، شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اگر ہماری عورت کو قتل کیا تو ہم اس کی عورت کو قتل کریں گے، شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اگر ہمارے مرد کو قتل کیا تو ہم اس کے مرد کو قتل کریں گے، شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے برابر کا بدلہ لینے کی۔ اور کیا فرمایا کہ اگر کوئی معاف کر دے، قتل کے بدلے قتل نہ کرے بلکہ معاف کر دے، تو پھر اس جس کو قتل کیا ہے اس کے پیسے دیے جائیں گے، اسے کہتے ہیں دیت، سمجھے؟ یعنی مثال کے طور پر زید ہے، زید کے بھائی بلال کو کسی نے قتل کر دیا، اب زید کہہ رہا ہے کہ میں بلال کا قصاص نہیں لیتا، یعنی قتل کے بدلے قتل نہیں کرتا بلکہ مجھے دیت دی جائے، تو بلال جو قتل ہوا ہے اس کے بدلے جس نے قتل کیا ہے، یا تو قتل کرنے والا یا پھر قتل کرنے والے کے گھر والے بلال کے بھائی زید کو پیسے دیں گے، یہ کیا ہے؟ دیت ہے۔ لیکن اللہ آگے والی آیت میں کیا فرما رہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قصاص میں زندگی ہے، مگر مطلب قتل کرا ہے تو اس کے بدلے قتل کیا جائے، اس میں زندگی ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ لیکن یہ اصل میں حقیقت میں یہی بہترین بات ہے۔ کس طریقے سے؟ اگر قصاص کے بدلے قصاص چلتا ہوگا کہیں پر، تو قتل کرنے والا قتل کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ کیا سوچے گا؟ کہ اگر میں نے اس کو قتل کیا تو اس کے گھر والے مجھے قتل کر ڈالیں گے، لہٰذا وہ قتل ہی نہیں کرے گا، تو ہوئی نہ ہوئی زندگی۔ اگر قتل کرنے والا قتل کر دیتا کسی کو تو سامنے والا بھی مرتا، پھر جس نے مارا ہے، مرنے والے کے گھر والے اس کو بھی مار دیتے، مقتول کو بھی مار دیتے، دو لوگوں کی زندگی جاتی نہ جاتی۔ لیکن اگر قصاص کا مسئلہ ہے، کہیں پر قصاص کا ماحول چلتا ہے کہ اگر کسی نے مارا تو اس کے بدلے مارا جاتا ہے، اگر یہ قانون ہے تو نہ تو مرنے والا مرے گا اور نہ مارنے والا مرے گا، کیونکہ مارنے والا 100 بار سوچے گا کہ اگر میں نے اس کو مارا تو مجھے بھی مار دیا جائے گا، اس لیے وہ کیا کرے گا؟ مارے گا ہی نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں ہی زندگی ہے، لہٰذا قصاص ہی کرو۔ لیکن اگر کوئی درگزر کر دیتا ہے تو اس کو دیت دی جائے گی، اور دیت دینے میں کوئی آناکانی نہ کرے۔ یہ تھا 8واں پوائنٹ، آیت نمبر نہیں سوری 9واں پوائنٹ، آیت نمبر 178 اور 179 کے اندر۔ اب ہے اگلا آیت نمبر 170، نہیں، آیت نمبر 178 کا جو پوائنٹ تھا وہ 9 تھا، اور آیت نمبر 179 کا جو پوائنٹ ہے وہ 10 تھا۔ اب آئے گا 11 پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ 11 پوائنٹ آ رہا ہے آیت نمبر 183 کے اندر، بہت زیادہ بہترین والا۔ کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں روزے کی فرضیت، روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، لمبی تفصیل چل رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے؟
اور کیا فرمایا کہ صرف تمہارے اوپر ہی روزہ فرض نہیں، روزہ چونکہ تھوڑی مشکل عبادت ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لوگوں کی مثال دے کر بالکل امی کی طرح، کیسے کر کے کہ ان کے بچے تو اتنے پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، نماز کے پابند ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تو امی اس طریقے سے اپنے بچوں کو اکساتی ہیں کسی کام کے کرنے پر، اور ان کا کام ہلکا کر دیتی ہیں دوسروں کی مثالیں دے دے کے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مشکل عبادت تمہارے ہی اوپر فرض ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں وہ بھی روزہ رکھتی تھیں، ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، لہٰذا تم بھی روزہ رکھو، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ آپ کا ہے کہ 12 مہینے جو بد پرہیزی کی ہے، اپنی منمانی سے کھائے، اپنی منمانی سے پیا، اپنی منمانی سے گناہ کیے، جو دل چاہا کیا، رکے ہی نہیں، تو اب 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بابرکت، اتنا زیادہ رحمت مغفرت والا، جہنم سے خلاصی والا، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے آسمان سے دریا کی طرح بہ رہی ہے، بارش کی طرح برس رہی ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ہمیں معافی مانگنے کے بہانے دیے ہیں کہ معافی مانگو، معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہر دن ہر رات میں رمضان کے معاف کرتا ہے، تو اس سے کیا ہے، اس سے ہم پرہیزگار بن جائیں گے، یا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگار بننے کا موقع دیا ہے۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر 11، جو کہ پارہ نمبر 2 کے اندر تذکرہ ہے، جس کا روزوں کی فرضیت کا بیان۔ اور 185 کے اندر، 185 آیت کے اندر کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ کیا فرمایا کہ پہلے تو رمضان کے بارے میں فرضیت بتا دی کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ تمہارے اوپر فرض ہیں، پھر اس کے بعد 84 آیت میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ کیا کرے، وہ بعد میں روزہ رکھ لے، مسائل بیان کر دیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سفر میں ہے یا پھر بیمار ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو روزے کو گن لے اور بعد میں رکھ لے، لیکن کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو کبھی روزہ رکھ ہی نہیں پائے گا، بہت زیادہ ایسی والی بیماری جو دائمی بیماری ہوتی ہے، جو موت تک پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، ایسی بیماری میں کوئی اگر مبتلا ہو گیا ہے تو وہ روزے کا کیا دے گا، فدیہ دے گا، اور ایک روزے کا فدیہ ایک فطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام باتوں کو لکھتے جائیں۔ اور 85 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت بیان کر رہے ہیں رمضان کی، کہ رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو رمضان کا مہینہ بڑی ہی بابرکت ہے، بڑا ہی بابرکت ہے، بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا، جیسے ہم نے پہلے دن قرآن کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی تھی، تو آپ لوگوں کو تمام کی تمام بات معلوم ہی ہوگی۔ تو 85 کے اندر رمضان کی فضیلت بتائی کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن نازل کیا، تو اس مہینے کے اندر ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کو سمجھے بھی، قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو سنے بھی، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر 87 کے اندر کیا فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد۔ اصل چیز یہ ہے ہماری اس آیت کے اندر کیا ہے کہ اعتکاف کا تذکرہ اس کے اندر بیان فرمایا کہ رمضان میں جو ہے اعتکاف کرے، اور جو اعتکاف میں ہو وہ اپنی بیویوں سے دور رہے، اور جو ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلکم تتقون۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حدیں کیا کرتا ہے، لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کھول کھول کر، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ تو کس چیز کا تذکرہ فرمایا، اعتکاف کا۔ جو شخص 10 دن کا اعتکاف جو ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے، اور باقی جو ہوتا ہے وہ نفل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج
اور 2 مقبول عمروں کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کتنا ثواب دے وہ کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ یہ مہینہ تو ایسا ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وافر مقدار میں بہ رہی ہوتی ہے، برس رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 187 آیت کے اندر اعتکاف کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ رمضان کا تذکرہ چل رہا ہے، دور تک تذکرہ چلے گا۔ پھر اب ہم آ جاتے ہیں 12ویں پوائنٹ پر۔ یہ تھا ہمارا 11واں پوائنٹ۔ 12واں پوائنٹ کیا ہے؟ 189 آیت نمبر کے اندر، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور کیا فرمایا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ہیا مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے کائے کے لیے ہے؟ وقت کے لیے ہے، وقت کا پیمانہ ہے، اور حج کے دنوں کو جاننے کا پیمانہ ہے۔ یعنی چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے اس سے وقت کا پتہ لگتا ہے۔ اگر کوئی اس والے علم کو رکھتا ہوگا، پہلے کیا تھا؟ گھڑیاں نہیں تھی، گھنٹے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، یہ تو اب آسان ہو گیا ہمارے لیے ٹائم دیکھنا۔ تو لوگ جو ہے چاند کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ سورج اور چاند کے ذریعے سے وقت کا پتہ لگاتے تھے کہ اب کتنا وقت ہو گیا، اب کتنا وقت ہو گیا، چاند کی روشنی کیسی دکھ رہی ہے۔ چاند چاند کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا کہ اب کون سی تاریخ ہے، اب کون سی تاریخ ہے، چاند پورا ہونے کو آ گیا تو آخر کی تاریخ ہے، چاند شروع کا ہے تو شروع کی تاریخ ہے۔ لوگوں کو اس چیز کا علم بھی ہوتا تھا جب گھنٹے اور کیلنڈر نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ کیلنڈر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے وقت کا پتہ چلتا ہے، اور حج کے دن کب آتے ہیں ان تمام چیزوں کا چاند کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ 12واں پوائنٹ تھا یہ۔ لاسٹ میں ہم سارے پوائنٹ جو ہے ایک ایک کر کے آپ کو گنوا دیں گے۔ اور اس کے بعد آتا ہے ہمارا 13واں پوائنٹ، آیت نمبر 197 کے اندر۔ 197 کے اندر کس چیز کا تذکرہ ہے؟ 197 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کا تذکرہ اس کے اندر آیا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے آداب اس کے اندر فرمائے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان، کہ حج کے چند مہینے ہیں معلوم، یعنی حج کے چند معلوم مہینے ہیں، جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج، یعنی جس نے حج کا ارادہ کر لیا تو وہ کیا کرے؟ بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، ٹھیک ہے، اور نہ گناہ کرنا، نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں، اور جو کچھ تم نیکی کرتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور کیا کرو؟ زیادہ راہ لے لیا کرو، یعنی جب حج پر جاؤ تو سامان باندھ لیا کرو، کسی سے مانگنے کی، سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین سامان تو تقوی ہے، وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر حج کے آداب بیان فرمائے کہ عورت کے پاس بھی نہ جائیں اور کسی قسم کا گناہ نہ کریں اور آپس میں جھگڑا نہ کریں، اور کیا کریں؟ جو بھی نیکی حج کے زمانے میں ہم لوگ کرتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ واسطے پہ بھروسہ کر کے خالی ہاتھ ایسے نکل جایا کرتے تھے، پھر جب ان کو ضرورت پیش آتی تھی تو پھر وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب حج کے لیے نکلو تو کیا کرو؟ زیادہ راہ لے لیا کرو، راستے میں سفر کا سامان لے لیا کرو، اور بہترین سامان تقوی ہے نا، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اب اس کے اندر حج جو ہے وہ 5 جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے، 5 جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے حج، اور بہت زیادہ اہم رکن ہے۔ حج میں 2 ارکان ہوتے ہیں، کیا کیا؟ ایک تو وقوف عرفہ، عرفہ میں ٹھہرنا، دوسرا طواف زیارت۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے، بالکل فرض، ٹھیک۔ 5 دنوں کے اندر 5 جگہوں پر 7 عبادت کرنی ہوتی ہے، 5 دنوں میں 5 جگہوں پر 7 عبادات کرنی ہوتی ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ یہ بھی لکھ لیجئے، ذی الحجہ کی تاریخ 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن۔ ان 5 دنوں میں 5 جگہوں پر، 5 جگہ کون سی ہیں؟ بیت اللہ، کعبۃ اللہ یعنی کہ، اور صفا مروہ پہاڑی، اور مینا،
اور مزدلفہ اور عرفات، ٹھیک؟ بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ 5 جگہوں پر 7 عبادتیں کرنی ہوتی ہیں۔ 7 عبادتیں کون کون سی ہیں؟ احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، وقوف کرنا، اور رمی کرنا یعنی کہ کنکریاں پھینکنا، وقوف کرنا مطلب ٹھہرنا، اور قربانی کرنا، اور حلق یا قصر کروانا یعنی سر کو منڈوانا یا تھوڑے سے بال کٹوانا، ٹھیک؟ یہ 7 عبادتیں 5 دنوں میں 5 جگہوں پر 7 عبادتیں کرنے کا نام حج ہے۔ بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو بتا دیا ہے یہ، اس کو لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سا پوائنٹ تھا ہمارا؟ پوائنٹ نمبر 13۔ پھر اس کے بعد آتا ہے پوائنٹ نمبر 14، آیت نمبر 201 کے اندر کیا فرمایا؟ 201 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اس سے پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 200، اس کے اندر ہے مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کیا مطلب، کیا معنی اس کا؟ کہ جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور مطلب دنیا ہی دنیا مانگتا ہے اللہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی دنیا کا سوال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں دنیا ہی کی محبت ہے، اسے آخرت سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اسے آخرت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جب اسے آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں کوئی حصہ بھی نہیں رکھتے۔ اور آگے والی 201 آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں کاہے سے بچا لے؟ دوزخ کے آگ سے بچا لے، دوزخ کی عذاب سے بچا لے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ دنیا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی دنیا دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ اس سے اچھی بات کرتے ہیں، بھلی بات کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دنیا بھی دے، آخرت بھی دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو نوازتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی جب بھی اللہ سے دنیا کا سوال کریں تو آخرت کا سوال ضرور کریں، دنیا تو ملتی ہی ہے، اصل تو آخرت کا سوال ہے نا؟ تو یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر 14۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 15 ہے آیت نمبر 208 کے اندر، ٹھیک؟ آیت نمبر 208 میں کیا فرمایا رب العزت نے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، کیا کرو؟ تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور شادیوں میں جاتے ہیں تو سر سے دوپٹہ بھی اتار دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ بڑا ماڈرن دور ہے۔ ہم اگر سر ڈھانکیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو بڑی ملانی بن رہی ہیں، شادی بیاہ کی محفل میں بھی، اس لیے ذرا ہمیں اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دوپٹہ سر سے اتار دیتے ہیں اور مردوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے ایسے ہی آنا جانا لگائے رکھتے ہیں۔ سچی بات ہے نا یہ؟ سچی بات ہے نا یہ؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں توبہ کرنی ہے، توبہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، ایسا مت کرو کہ تھوڑی سی چیزوں پر عمل کرو اور تھوڑی سی چیزوں کو چھوڑ دو، ہے نا؟ نماز تو پڑھ لو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں کہ کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی،
اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو خوب پیٹ بھر کے سامنے والے کا دل دکھاتے ہیں، پڑوسن کا دل دکھاتے ہیں، اپنی دیورانی جیٹھانی کا بھی دل دکھاتے ہیں، ساس کا بھی ہم حقوق ادا نہیں کرتے، ساس تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں شریعت جو ہے، شریعت نے یہ ہمارے اوپر ضروری نہیں کیا کہ ہم ساس کی خدمت کریں۔ ہاں بالکل، یہ ضروری نہیں کیا شریعت نے کہ آپ ساس کی خدمت کریں، لیکن حسن اخلاق تو بڑی بہترین چیز ہے، یہ تو بڑا بھاری ہے، اس کا تو بہت زیادہ وزن ہے ترازو کے اندر۔ جو کسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے ان اعمال کو، ان نیکیوں کو سب سے زیادہ وزنی بنا دیں گے، سمجھے؟ اور ہماری عبادتوں کی کمیوں کو پوری کریں گی یہ چیزیں۔ تو ہم کیوں نہ اپنے پکا سچا مومن ہونے کا ثبوت دیں، اپنی ساس کی ماں جیسی خدمت کر کے دنیا کے اندر مثال قائم کریں، ان سے دعائیں لیں۔ جب ہم بڑوں کی خدمت کرتے ہیں، بڑوں کی دعائیں لیتے ہیں، تو ہماری بڑی سے بڑی مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بڑے ہمیں دعائیں دے رہے تھے اور ہماری مشکلیں حل ہو گئیں، ہماری حاجتیں پوری ہو گئیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں، ان کی دعاؤں سے ایسا ہوا ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ویسے بھی بڑوں کا احترام کرنا، خدمت کرنا اسلام کے اندر بہت زیادہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بے حیائی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم غیرت مند نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں کہ اگر ایک کافر عورت اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تھا، تو پیارے نبی نے اس کے سر پہ دوپٹہ، اپنی جو اوڑھنی تھی وہ ڈال دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ غیرت مند نبی ہے وہ بیٹی تو بیٹی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بے حیا ہو کر لوگوں کے سامنے آئے۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم بہت زیادہ غیرت مند نبی کے امتی ہیں۔ جب ہم بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، مردوں کے سامنے آتے ہیں، سر کھول کر، الٹے سیدھے، ٹائٹ اور چھوٹے لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہمارے اوپر لعنت برس رہی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، غیرت آ رہی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی غیرت آ رہی ہوتی ہے۔ اور جو عورت اپنا سر کھول کر رہتی ہے، چاہے گھر میں ہو، باہر ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تو شیطان کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ سر کھولنے والی ہر عورت شیطان کی زوجہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کو شیطان کی زوجہ بننا ہے یا اپنے شوہر کی زوجہ بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، ان اعمال کے اثرات ہماری زندگی پر، ہماری اولاد پر، سب پر پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، آدھا دین اختیار کرنا، آدھے کو چھوڑ دینا، یہ دوگلاپن ہم اپنی زندگیوں سے انشاءاللہ تعالی نکال دیں گے۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر 15، آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے پوائنٹ نمبر 16، آیت نمبر 217، 217، آیت نمبر 217۔ اس کے اندر کس چیز کا تذکرہ ہے؟ اس کے اندر وہ شروع سے تو آیت طویل ہے، یسألونک عن الشہر الحرام، اس میں پھر وہی تذکرہ آ رہا ہے حج کے دنوں کا، لیکن آخری آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیا ترجمہ اس کا ہے کہ جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر کیا ہو؟ فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، یعنی اسی حالت میں مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ، تو یہی لوگ، حَبِطَتْ، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو پناہ مانگنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے یہ کہنا چاہیے اللہ چاہے کچھ بھی لے لے، کسی بھی حال میں رکھ لے، صرف ایمان ہم سے مت چھیننا، ایمان ہم سے مت چھیننا۔ اللہ
ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، ایمان پر موت دینا۔ سب کچھ قربان ہو جائے، سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے، لیکن دل میں ایمان ہے تو آخرت کی راحت ہے۔ اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے اور اسی حال میں دنیا سے انسان چلا گیا، تو اس نے جو پہلے نیکیاں کی تھی وہ تو ساری ختم ہو ہی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے کے بعد بھی معاف نہیں کریں گے۔ کبھی بھی پھر کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ اسے دوزخ سے نکال لیا جائے۔ ٹھیک، تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں، کسی بزرگ کا قول ہے کہ اللہ کے سامنے کلمہ پڑھو بالکل حضوری کے ساتھ، اور اللہ سے کہو اللہ میں نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے یہ آپ اپنے پاس بطور امانت رکھ لیجئے، یہ میری امانت ہے، آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ جب میں مرنے لگوں تو یہ میری امانت مجھے لوٹا دے۔ کلمہ پڑھ کے اللہ سے کہو اللہ آپ کے پاس میری امانت ہے، جب میں مرنے لگوں یہ امانت مجھے واپس لوٹا دینا۔ تو انشاءاللہ مرتے وقت جو ہے ہمیں کلمہ ضرور نصیب ہوگا، ہم جو ہے ایمان کے حالت پر اس دنیا سے جائیں گے۔ تو جو شخص پہلے ایمان والا تھا پھر وہ کافر ہو گیا اور پھر اسی حال میں مر گیا، تو جو ایمان کی حالت میں اس نے نیکیاں کی تھی وہ بھی سب کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی اجر اس کو نہیں ملتا، اور وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جلتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 16 یہ تھا۔ اب آگے آتا ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 17۔ بہت جلدی مختصر انداز میں بولتی جاؤں گی۔ اس کے اندر 219 آیت کے اندر تذکرہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے جو ہے شراب اور کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بڑے گناہ ہیں اور ان کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں، لہٰذا ان سے بچو، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ حرام چیزیں ہیں، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 18 222 آیت کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں اگر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے یہ ناپاکی ہے، عورتوں کو جو حیض آتا ہے، پیریڈ جو آتا ہے عورتوں کو، تو اس کے بارے میں بتائے یہ ناپاکی ہے، اور اس ناپاکی کی حالت میں جو ہے کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، ان سے خلوت اختیار نہ کرے، بالکل ناجائز اور حرام ہے حیض کی حالت میں۔ اور جب ڈیلیوری ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ان کو خون آتا ہے، نفاس کہلاتا ہے وہ خون، تو اس حالت میں بھی عورت کے پاس نہیں جانا ہے، ان سے خلوت اختیار نہیں کرنی ہے، یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔ پوائنٹ نمبر 19 کے اندر تذکرہ ہے 229 آیت کے اندر، 229 آیت میں طلاق کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے کہ طلاق کا جو حق ہے وہ صرف مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو اس کا حق نہیں دیا گیا۔ اس کے اوپر بہت ساری عورتیں جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی تھی، انہوں نے بہت زیادہ سوال اٹھائے کہ اسلام نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمیں طلاق کا حق کیوں نہیں دیا؟ تو وہ اصل میں بیوقوف عورتیں تھیں، کیونکہ اگر عورتوں کو طلاق کا حق دے دیا جاتا نا، ابھی اپنے شوہر سے لڑتی اور کہتی کہ تمہیں طلاق اور میں جا رہی ہوں گھر چھوڑ، بس 2 منٹ میں نا طلاق کی باتیں بولا کرتی، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے نا بالکل بھی اس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہوتا، بہت زیادہ جلد بازی سے کام لیتی ہے، اور مرد کے اندر تحمل بہت ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے ہر دوسری چیز کی، تو اسی طریقے سے اس کے اندر برداشت کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ اس طریقے کے الفاظوں کا استعمال نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ اگر عورت کو طلاق کا حق دیا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی شاید گھر باقی نہ رہتا جس میں طلاق کا سین نہ ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، مرد کو 2 بار طلاق کا حق دیا ہے، کہ اگر اس نے 1 بار طلاق دے دی تو اس کو پھر دوبارہ سے لوٹنے کا حق ہے، وہ بیوی کے پاس لوٹ سکتا ہے۔ 2 بار طلاق دے دی جب بھی لوٹ سکتا ہے، لیکن اگر 3 بار طلاق دے دی پھر اس کے سارے حقوق ختم ہو جائیں گے، اور وہ پھر اپنی بیوی کو دوبارہ سے اپنے نکاح میں نہ تو نکاح میں لوٹا سکتا ہے اور نہ اس سے رجعت کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 20 یعنی 233 آیت نمبر 233، اس کے اندر آیا ہے رضاعت کا تذکرہ، یعنی دودھ پلانے کا تذکرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کر دیا، اور اتنی باریک باریک چیز کو بیان کر دیا کہ اگر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ کتنے دن پلائے گی؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے 2 سال، پورے 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، ٹھیک ہے؟ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے، 2 سال کے بعد دودھ چھڑا دینا چاہیے، ٹھیک؟ تو کیا کرنا ہے؟ 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔
اسی میں ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو کسی دوسری عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہوتا ہے تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے. جس طریقے سے اصلی رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طریقے سے رضاعی رشتے بھی ان کی حرمت بھی ثابت ہو جاتی ہے. مطلب رضاعی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا جیسے اپنی اصلی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضاعی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا جیسے اپنی اصلی بہن سے، حقیقی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی جیسے کہ دودھ پینے اپنے حقیقی رشتوں کی حرمت ہوتی ہے، ایسے ہی رضاعی رشتوں کی بھی حرمت ہوتی ہے. آیت نمبر 234 کے اندر تذکرہ ہے بیوہ عورتوں کی عدت کے بارے میں. عدت کا تذکرہ ہے کہ 4 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جس کا شوہر مر گیا، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جس کو طلاق دی گئی. تو طلاق دینے والی عورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کیسے، کون کون سی؟ نمبر 1 وہ جن کو ابھی پیریڈس آتے ہیں، حیض کا خون ان کو آتا ہے. نمبر 2 وہ عورتیں جو کہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے. نمبر 3 وہ عورتیں جن کو حیض کا خون، پیریڈ کا خون نہیں آتا. تو یہ 3 قسم کی عورتیں ہیں. اگر ان 3 قسموں کی عورتوں کو طلاق دی گئی تو جن کو حیض آتا ہے وہ 3 حیض تک یعنی 3 مہینے پیریڈ آنے تک اپنے طلاق کی عدت کریں گی، ٹھیک. اور جو عورتیں پریگننٹ ہیں وہ جب تک کہ ان کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی، ان کا بچہ نہیں ہو جاتا، وہ تب تک عدت میں رکی رہیں گی، چاہے پورے 8 یا 9 مہینے ہی کیوں نہ ہو. اس سے پہلے پہلے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے. اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، یا تو وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ ابھی حیض آیا ہی نہیں، یا پھر وہ بہت زیادہ بڑی ہو گئی ان کو حیض نہیں آتا، یا پھر کسی اور وجہ سے ان کو حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت ہے 3 مہینے. ٹھیک ہے، حیض آنے والی عورت کی 3 حیض، اور جن جو پریگننٹ ہیں ان کی جب تک کہ ان کے ڈلیوری نہیں ہو جاتی جب تک ہے عدت. اور جن کو حیض آتا ہے ان کی جن کو حیض نہیں آتا ان کی 3 مہینے. اور جس کا شوہر مر گیا ہوتا ہے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے، 4 مہینے 10 دن. اب اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 22. آیت نمبر 135 کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت کے پاس اپنے نکاح کا پیغام پہنچا رہا ہے جو عورت کس میں بیٹھی ہے؟ عدت میں بیٹھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف اشارے سے نکاح کا پیغام پہنچا سکتا ہے، بالکل رشتہ پکا نہیں کر سکتا، بالکل پختہ وعدہ نہیں لے سکتا، اور صاف الفاظوں میں بھی رشتے کی بات نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی منعی ہے، منع کیا گیا ہے. آیت نمبر 235 کے اندر 235. اس کے بعد آیت نمبر پوائنٹ نمبر 23. آیت نمبر 238. آیت نمبر 238. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. تم حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور کیا کرو؟ اور کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما بردار بن کر. اس میں کیا فرمایا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور جو درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز ہے بالخصوص اس کی حفاظت کرو، کیونکہ انسان جو ہے بہت زیادہ کس طریقے سے زور شور کے ساتھ کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت. کیونکہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے اس میں بھی کاموں میں نہیں لگے ہوئے ہوتے، دوپہر کا وقت کھانے کا ہوتا ہے اس لیے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن عصر کا وقت جو ہوتا ہے اس میں جو ہے کوئی کام نہیں ہوتا اس طریقے کا اپنا، تو اس وجہ سے سب لوگ کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس نماز کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے. آخری پوائنٹ نمبر 24. آیت نمبر 247. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت طالوت تھے، ایک نبی تھے حضرت طالوت علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابل ایک بادشاہ تھا جالوت. ٹھیک ہے، ایک بادشاہ تھا جالوت، وہ بہت ظالم بھی تھا، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کے پاس پیسہ بھی تھا، اس کی فوج بھی تھی. لیکن حضرت طالوت جو تھے نبی، انہوں نے جب ایمان کی دعوت دی تو یہ مخالفت میں کھڑا ہو گیا تھا. تو حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی نہیں تھی، فوج بھی نہیں تھی، پیسہ بھی نہیں تھا، اور بھی کسی بھی طریقے کی جو تھی طاقت نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جالوت کے مقابلے میں جب یہ آئے اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے، اور انہوں نے جالوت جو بادشاہ تھا ظالم، اس سے جب مقابلہ کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساز و سامان نہ ہونے کے باوجود بھی، طاقت اور فوج نہ ہونے کے باوجود بھی حضرت طالوت کو فتح دے دی تھی.
اور حضرت طالوت فتح ہو گئے تھے، کامیاب ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانے کتنے ہی لوگ، جانے کتنی ہی جماعتیں ایسی تھی جو کمزور تھی، جن کے پاس دنیاوی طاقت کم تھی، اور ان کے مقابل جو سامنے والی فوج تھی وہ زیادہ تھی طاقت میں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بھی کمزور لوگوں کو ان کے ایمان اور تقوی کی بنا پر کامیاب کر دیا، فتح دے دی۔ یعنی کہ ان کے اندر ایمان بہت مضبوط تھا، اور وہ گناہوں سے بچنے والے تھے، اندر سے مضبوط تھے، باطن ان کا مضبوط تھا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی میدان کو فتح کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو فتح کرنے کے لیے، کسی بھی جگہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چیزیں صرف ایک حد تک کارگر ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ ہمارا ایمان کی مضبوطی اور ہمارے گناہوں سے بچنے کی جو طاقت ہے نا، وہ ہمیں کامیاب کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں کامیاب کرتا ہے، کیونکہ ساری طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، اور جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مدد دیتا ہے اس حالت میں جبکہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ پورا خلاصہ تھا آج کے پارے کا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے اندر 24 پوائنٹ تھے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں چاہتی ہوں کہ جلدی ہو جائے، لیکن پھر بھی تھوڑا وقت زیادہ لگ ہی جاتا ہے۔ اب اس میں آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے، جو لوگ جاننے والے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جو رکنے والے ہیں سوال پوچھنا ہے کسی کو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ حج کے ارکان دوبارہ بتا دیں۔ حج کے 2 ارکان ہیں۔ نمبر 1 وقوف عرفہ، عرفہ کے اندر ٹھہرنا، اور طواف زیارت یعنی طواف کرنا جب کعبۃ اللہ کی ہم زیارت کریں جب، ٹھیک ہے۔ عبادتیں ریپیٹ کر دیں۔ عبادتیں ہیں احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، وقوف کرنا، اور رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا۔ آپ ریکارڈنگ سن کر دوبارہ سے لکھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ گروپ کے اندر یا پھر ہمارے پرسنل پر کیسے بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ جانے والے ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن میں ایک بار یہ سارے پوائنٹ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ نمبر 1 میں جو ہے قبلے کا بدلنے کا تذکرہ تھا۔ نمبر 2 کے اندر جو ہے اللہ کے احکام کو چھپانے والوں پر لعنت، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے احکام چھپاتے ہیں۔ نمبر 3 کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے مقاصد، کیوں بھیجے گئے پیارے نبی۔ نمبر 4 کے اندر نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ نمبر 5 کے اندر پچھلی امتوں پر بھی آزمائش آئیں گی، ہم پر بھی آزمائش، پچھلی امتوں پر بھی آزمائش آئی تھی اور ہم پر بھی آزمائش آئیں گے، لہٰذا صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ یہ نمبر 5 تھا۔ نمبر 6 صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 7 اللہ کے احکامات اور اس کی آیت کو چھپانے والوں پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ نمبر 8 اصل میں نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، قیامت پر، تمام انبیاء پر، ملائکہ پر، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، مال کو خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، اور نماز قائم کرنا، اور وعدوں کو پورا کرنا، اور تنگی میں فراخی میں صبر کرنا۔ یہ تھی اصل نیکی۔ اور نمبر 9 جو ہے وہ ہے قصاص کا حکم، کہ قصاص کے بدلے قصاص لینا چاہیے۔ اگر کسی نے قتل کر دیا تو قتل کر دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص معاف کرے تو اس کے بدلے دیت دی جائے گی، پیسہ دیا جائے گا۔ اور نمبر 10 تھا کہ قصاص میں ہی زندگی ہے، قصاص اگر لیں گے تو پھر قتل کرنے والوں کو ڈر رہے گا کہ میں اس کے بدلے قتل ہو جاؤں گا، تو اس لیے وہ قتل بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 11 قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ رمضان کے بارے میں ہے کہ رمضان نازل ہوا، روزوں کی فرضیت نازل ہوئی آیت نمبر 183 کے اندر، اور کیا بولتے ہیں رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان میں اعتکاف کرنے کا تذکرہ۔ اور 12 پوائنٹ میں تھا چاند کے بارے میں، ٹھیک ہے، چاند کے ذریعے سے وقت پتہ چلتا ہے اور حج کے دن کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اور نمبر 13 پوائنٹ حج کے آداب۔ 14 پوائنٹ تھا 14 پوائنٹ تھا کہ بعض لوگ دنیا مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ اور 15 پوائنٹ تھا کہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ صرف آدھا آدھا عمل کرو، بلکہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ 16 پوائنٹ تھا جو لوگ ایمان سے پھر جاتے ہیں تو ان کی ساری نیکیاں پچھلی بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جلتے ہیں۔
17 پوائنٹ شراب اور جوا بہت بڑا گناہ ہے، ان کا نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے۔ 18 نمبر پوائنٹ تھا ناپاکی میں عورتوں سے اجتناب کریں، ان کے پاس نہ جائیں، ان کے قریب نہ جائیں۔ اور 19 پوائنٹ تھا طلاق کا اختیار صرف مرد کے پاس ہے، عورت جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتی۔ اور 20 پوائنٹ نمبر 20 تھا رضاعت کی مدت 2 سال ہے۔ اور بیوہ پوائنٹ نمبر 21 بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن، حیض والی 3 ہے، اور حاملہ کی عدت وضع حمل اور حیض جس کو نہیں آتا اس کی عدت 3 ماہ۔ ٹھیک، یہ تھا 21 پوائنٹ۔ اور 22 پوائنٹ تھا عدت میں کسی عورت کو صاف طور پر رشتہ نہ بھیجیں، نہ اس سے رشتہ طے کریں، بلکہ اشارتاً یا کنایتاً کہہ دیں، بس ایک اشارہ دے دیں کہ میں تم سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور 23 پوائنٹ تھا نمازوں کی حفاظت کریں، درمیانی نماز عصر کی بالخصوص۔ اور 24 پوائنٹ میں حضرت طالوت اور جالوت کا قصہ، جو کہ میں نے آپ کو مختصر طور پر ابھی بتایا ہے۔ یہ پورے 24 پوائنٹ تھے۔ اب آپ یہ بتا دیں کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہیں؟ جی زہرا، سوال کر سکتی ہیں آپ اپنا۔ جی، عورت خلا لے سکتی ہے، بالکل لے سکتی ہے، خلا کی اجازت ہے عورت کو لینے کی۔ بالکل کسی بھی طریقے سے نبھاؤ نہیں ہو رہا شوہر کے ساتھ، اور آگے بھی ایسا نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ نبھاؤ ہوگا، زندگی بدترین سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، تو شوہر اگر طلاق نہیں دے رہا تو عورت خلا لے سکتی ہے۔ جس جس کو بھی سوال ہے وہ سوال کر لے، میں مائک آن کر رہی ہوں۔ جی، آپ سب کا مائک آن ہے، ایک ایک کر کے مائک آن کر لیں اپنا۔